بخشی. والذی اخرج المرعى، وہ جس نے چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. سنقرئک فلا تنسا، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے. فذکر ان نفعت الذکری، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے. الذی یصلی النار الکبری، وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. سورۃ الاعلی قرآن مجید کی بہت اہم صورتوں میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اور اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے، جیسے صبح عید کی نماز ہے دوپہر کو جمعہ کی، تو بھی آپ ان دونوں صورتوں کو ہی نماز میں پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ. اسی طرح آپ نے یہ سورت ظہر کی نماز میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی. اور وتر کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا اس میں جو میسج ہے ہم سب کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں. اور خصوصاً بڑے اجتماعات میں، بڑی گیدرنگز میں، جیسے جمعہ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے، عید کی بڑی ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ جس میں آخرت کا بہت ذکر ہے اس کا ریمائنڈر دیا کرتے تھے. بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کی نیچر میں بھولنا، ایک چیز ایک وقت میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ بات کتنی ہی زیادہ ہمارے دل کو لگی ہو، چاہے غم ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کوئی ہرٹ ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہر بات شروع میں بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھولنے لگتا ہے. اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اگر انسان ہر بات ہر وقت اس شدت کے ساتھ یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے. تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے کہ انسان بار بار ایسی صورتوں کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے. تو آج کی مجلس بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے. اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجئے یا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. وہ رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے بھی اوپر ہے اللہ رب العزت. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں درخت میں بھی ہے، اور سمندر میں بھی ہے، اور ادھر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات. اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے. اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے، یا جو مقام ہے، یا جو قدر ہے، یا جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں
تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہیں، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے. اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ. اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے، لیکن وہ درجے ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا. مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب، تڑپ، تمنا، نیت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر کا درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا، کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا. مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ ہی نہیں، ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں. ہاں، قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا، معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا. نور ہے، اس میں 70,000 فرشتے. فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. ایک فرشتے کے صرف یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، یعنی تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا. اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے. ظاہر وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو آسمانوں اور عرش کے علاوہ کرسی کا ذکر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان میں کسی جنگل میں کوئی ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو. اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو. یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی. یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے قرآن مجید میں. اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں، جو سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے، کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے.
پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکتا نہیں. وما بینہما فی ستۃ ایام، وما دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے، پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے. پھر اس کی غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس بھی برتر و بالا ہے. وما یظلم ربک احدا. حقیقت یہ کہ جتنے بھی انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال. انسان رب کا نام لے کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے بک العظیم. آپ تسبیح یا سبحان